بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین مکرم، صحیح بخاری کتاب الصلاۃ پڑھتے ہوئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نمبر 434 پر جو عنوان قائم کیا ہے وہ ہے باب الصلاۃ فی البیعہ۔ بیعہ میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ بیعہ اصل میں کہتے ہیں عیسائیوں کی معبد گاہ کو، یعنی ان کی جہاں پر عبادت کی جاتی ہے، اور کنیسہ جو ہے وہ عام طور پہ یہودیوں کی عبادت گاہ کو کہا جاتا ہے، اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ دونوں میں فرق نہیں ہے، بیعہ بولا جائے یا کنیسہ بولا جائے، یہ یہودیوں یا عیسائیوں کی عبادت گاہ ہی ہوتی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس میں جو سب سے پہلے تو ایک اثر انہوں نے ذکر کیا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، فرماتے ہیں اِنَّا لَا نَدْخُلُ كَنَائِسَكُم مِّنْ أَجْلِ التَّمَاثِيلِ الَّتِي فِيهَا الصُّوَرُ۔ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے کنیسہ اور تمہاری عبادت گاہوں میں داخل نہیں ہوتے، یہودیوں کو فرمایا کرتے تھے، کیونکہ اس میں تصاویر لٹکی ہوئی ہیں اور اس میں جو تصویریں ہیں اس وجہ سے ہم وہاں پہ آتے ہی نہیں ہیں۔ اور وکان ابن عباس، اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، فرماتے ہیں کہ یصلی فی البیعۃ الا بیعۃ فیہا تماثیل، وہ نماز پڑھ لیتے تھے جو عیسائیوں کا معبد خانہ ہے، اگر اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جو نماز سے غافل کرے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہو، یعنی کوئی شرکیہ جگہ نہیں ہے یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہے جہاں پہ تصویریں جو ہے وہ موجود نہیں ہیں۔ اس میں جو حدیث لے کر آئے ہیں وہ امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتی ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک کنیسے کا ذکر کیا، ان ام سلمہ ذکرت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنیسۃ رأتها بأرض الحبشہ یقال لها ماریہ فذکرت له ما رأت فيها من الصور فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولئک قوم اذا مات فيهم العبد الصالح او الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور اولئک شرار الخلق عند اللہ۔ اور حدیث نمبر 35 اور اس سے اگلی حدیث بھی دونوں اسی موضوع پر ہیں، تو وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عبداللہ بن مسعود سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال لما نزل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، طافق یطرح خمیصۃ له علی وجہہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے پر ایک چادر ڈال کر جو ہے وہ لیٹ گئے، فاذا اغتم بها کشف عن وجہہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں حالت کچھ اس طرح کی ہوئی کہ سانس جو ہے وہ اکھڑنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چہرے سے ہٹایا، اور فقال وهو كذلك، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی بیماری کی حالت میں چادر ہاتھ میں ہے، اور یہ بات ارشاد فرماتے ہیں لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا ہے، یحذر ما صنعوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کر رہے تھے اس سے جو انہوں نے کیا۔ اور اس سے اگلی حدیث میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قاتل اللہ الیہود اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ یہودیوں کو ہلاک کرے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اب یہ 3 حدیثیں ہیں، ان تینوں حدیثوں میں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو عنوان انہوں نے قائم کیا ہے کہ غیر مسلموں کی عبادت گاہوں میں نماز پڑھی جا سکتی ہے کہ نہیں، تو سب سے پہلے تو اس سے یہ مسئلہ پتہ چلا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ پہلی حدیث میں وہ جو حبشہ کی طرف ہجرت تھی اس کا تذکرہ ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر ایک کنیسے کا ذکر کیا کہ جس کا نام ماریہ تھا، وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ اس طرح کے معاملات تھے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں تھے نا، اب ان کے سامنے جب یہ چیز ذکر کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان کو جو ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا لوگوں کو جو شرک کی جہالت تھی اس سے نکال کر توحید کی طرف لانے کے لیے۔ اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع سے لے کر آخر تک، اور یہاں بھی بیماری کی حالت میں بھی توحید کی دعوت دے رہے ہیں، اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ تعلق صرف اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے، سجدہ صرف اللہ کے سامنے کرنا ہے۔ انہوں نے ذکر کیا کہ بھئی ان کی عبادت گاہیں بڑی اچھی ہوتی ہیں، اس میں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اور فرمایا اولئک شرار الخلق عند اللہ یوم القیامہ، اللہ کے ہاں بدترین لوگ ہوں گے یہ جو اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے ہیں، اور اس طرح ان کے جو ہے وہ معاملات، ان کی تصویریں لٹکا لیتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی جو نیک لوگ تھی ان کی تصاویر ہیں پھر ان کو سجدہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، دوسری جو حدیث ہے اس میں کہ بھائی یہ کام بالکل نہیں کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری میں تھے، اور جب فرمایا گیا
کہ بھئی اس طرح کا معاملہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً فرمایا ہے کہ میری قبر پر کوئی جو ہے وہ سجدے نہ کرے، آ کے میری قبر پر اس طرح کے معاملات نہیں کرنے، عبادات نہیں کرنی۔ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، وہاں سجدے کرتے تھے۔ یحذر ما صنعوا، صحابی کہتے ہیں کہ منع کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام سے جو انہوں نے کیا۔ اور ہمارے ہاں کئی مسلمان نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے نام پر ان کو سجدے کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں افضل ہیں، تمام انبیاء میں افضل۔ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم منع کر رہے ہیں کہ مجھے سجدہ نہیں کرنا ہے، میری قبر کو سجدہ نہیں کرنا ہے، وہاں کے جھکنا نہیں ہے، جھکنا صرف اللہ کے سامنے ہے، تو آج ہمارے مسلمان وہ کس طرح لوگوں کے سامنے جا کے جھک جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ سکھا دیا کہ بھائی کوئی بھی معاملہ ہو، میں تمہیں اللہ کے ساتھ جوڑ رہا ہوں، تم نے عبادت اللہ کی کرنی ہے۔ تو ہم جا کر ان بزرگوں کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، ہم جا کر ان سے دعائیں کرنے لگ جاتے ہیں، ہم جا کے ان سے مانگنے لگ جاتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے بہترین نمونہ بنایا، ہم اس کو کیوں نہیں فالو کرتے، اس کے پیچھے کیوں نہیں چلتے؟ تو منع ہے، بالکل یہ جائز نہیں ہے کسی بھی قبر کو، کسی بھی ولی کو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے بڑے ولی ہیں، ان کو جب سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، یا ان کی قبر پہ جا کے نماز پڑھنا یا سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا، تو آج کل جو ہمارے نیک لوگ ہیں ان کی عزت اور احترام کریں۔ جتنے بھی ولی ہیں، جتنے بھی پیر ہیں، جتنے بھی جو لوگ بھی نیک ہیں ہمارے معاشرے میں، ان کی عزت اور احترام کریں۔ ان کی عزت اور احترام کرتے ہوئے ان کو جو ہے وہ کھانا کھلائیں، اگر وہ اس دنیا کے اندر موجود ہیں ان سے دعائیں لیں، ٹھیک ہے، لیکن دنیا سے چلے گئے تو ان کے لیے دعا کریں۔ اب وہ ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں تعلیم دی ہے وہ ہے ایک اللہ کی عبادت، تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام سے منع فرمایا۔ اللہ رب العالمین ہمیں شرک کی جو نقصانات ہے اور شرک کی جو تباہ کاریاں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے دور کر دے اور اس سے بچا لے، اور اس کے شرک کرنے والے جو ہمارے معاشرے میں جو کچھ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو مسلمانوں کو غلط دلیلیں دے دے کے اس طرف لگا رہے ہوتے ہیں، اللہ سے ڈر جانا چاہیے انہیں کہ اللہ نے حساب لینا۔ سب سے بڑا گناہ شرک ہے، سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں شرک سے محفوظ فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں توحید پر اور ایمان پر قائم رکھے، اور ہماری موت بھی ایمان پر ہی آئے۔